فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد سوم، در بیان امامت، مؤلفہ علامہ سید محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے۔ پہلا باب ہر زمانے میں امام کا موجود ہونا اور اطاعت امام کا واجب ہونا۔ دوسری فصل امام کا تمام گناہوں سے معصوم ہونے کا بقیہ حصہ۔ صفحہ نمبر 35۔ ابن بابویہ نے کتاب خصال میں اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ جس شخص نے بتوں کی پرستش کی ہو اور ایک چشم زدن کے لیے خدا کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہو، وہ امامت کی صلاحیت نہیں رکھتا، اگرچہ آخر میں مسلمان ہو، اور ظلم کسی شے کو اس کے غیر محل و مقام پر رکھنے کو کہتے ہیں، اور سب سے بڑا ظلم خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الشرک لظلم العظیم، پارہ نمبر 21 سورہ لقمان آیت نمبر 13، یعنی یقیناً شرک ظلم عظیم ہے۔ اسی طرح امامت کے لائق وہ شخص بھی نہیں ہے جس نے کسی فعل حرام کا ارتکاب کیا ہو، خواہ وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، اگرچہ اس کے بعد توبہ کر لے، اور وہ شخص کسی پر حد نہیں جاری کر سکتا جس پر خود کوئی حد لازم ہوئی ہو۔ لہذا یقیناً چاہیے کہ امام معصوم ہو اور اس کی عصمت معلوم نہیں ہو سکتی مگر پیغمبر کی زبانی خدا کی جانب سے اس پر نص ہونے سے، اس لیے کہ نص خلقت ظاہری میں ظاہر نہیں ہوتی کہ دکھائی دے، جیسے سیاہی و سفیدی وغیرہ، بلکہ وہ ایک پوشیدہ امر ہے جو معلوم نہیں ہو سکتا بغیر خدا کے بتائے ہوئے، جو غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اس بارے میں بھی حدیثیں جلد اول میں مذکور ہو چکی ہیں۔ ابن بابویہ نے عیون الرضا اخبار الرضا میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص درخت یاقوت سرخ کو دیکھنا اور چھونا چاہے جسے خلاق عالم نے اپنے دست قدرت سے لگایا، تو اسے چاہیے کہ علی اور ان کے فرزندوں کی امامت کا اعتقاد رکھے، کیونکہ وہ ائمہ خلائق کے درمیان خدا کے اختیار کیے ہوئے اور برزیدہ اور ہر گناہ اور خطا سے پاک ہیں۔ نیز اپنی اکثر کتب میں بسند حسن ابن عمیر سے روایت کی کہ وہ کہتے کہ حشام بن حکم کی مصاحبت کی تمام مدت میں کوئی بات اس بات سے بہتر میں نے حاصل نہیں کی۔ ایک روز میں نے ان سے پوچھا کہ آیا امام معصوم ہوتا ہے؟ کہا ہاں۔ میں نے پوچھا کہ کس دلیل سے اس کو معصوم جاننا چاہیے؟ جواب دیا کہ تمام گناہوں کے ارتکاب کی 4 وجہیں، 5ویں کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1 حرص، نمبر 2 حسد، نمبر 3 غضب، اور نمبر 4 شہوت ہیں، اور امام کی ذات میں ان میں سے کوئی نہیں ہوتی۔ جائز نہیں کہ امام دنیا کا حریص ہو، کیونکہ تمام دنیا اس کے زیر نگیں ہوتی ہے اور مسلمانوں کا خزینہ دار ہوتا ہے، لہٰذا وہ کس چیز میں حرص کرے گا۔ دوسرے جائز نہیں کہ وہ حاسد ہو، کیونکہ آدمی اس پر حسد کرتا ہے جو اس سے بالا تر ہو، اور جب کہ کوئی شخص اس سے بالا تر نہیں ہوتا تو وہ کس پر حسد کرے گا۔ تیسرے جائز نہیں کہ وہ امور دنیا میں سے کسی چیز کے بارے میں غضب کرے، لیکن اس کا غضب و غصہ خدا کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ خدا نے اس پر حدود کا قائم رکھنا واجب قرار دیا، یعنی کوئی اجرائے حدود الہی سے معنی نہیں ہوتا، اور دین خدا میں رحم حد جاری کرنے سے نہیں روکتا۔ چوتھے جائز نہیں کہ امام لذت و شہوت ہائے دنیا کی مطابقت کرے اور دنیا کو آخرت کے عوض اختیار کرے، اس لیے کہ خدا نے آخرت کو اس کا محبوب قرار دیا، جس طرح کہ دنیا کو ہمارا
محبوب بنایا ہے، لہٰذا وہ آخرت پر نظر رکھتا ہے جس طرح ہماری نظریں دنیا سے لگی ہوتی ہیں۔ کیا تم نے کسی کو دیکھا ہے کہ خوبصورت چہرے کو بدصورت چہرے کے لیے ترک کر دے، یا تلخ طعام کے عوض لذیذ کھانوں کو چھوڑ دے، یا نرم لباس کو سخت کپڑوں کے بدلے چھوڑ دے، اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت کو فانی اور زائل ہونے والی نعمت کے لیے ترک کر دے۔ معنی الاخبار میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ امام معصوم ہوتا ہے اور عصمت ظاہری مخلوق نہیں ہوتی جو پہچانی جا سکے، لہٰذا امام وہی ہو سکتا ہے جس کی امامت پر خدا اور رسول نے نص کی ہو۔ لوگوں نے پوچھا، اے فرزند رسول، پھر معصوم کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا کہ معصوم وہ ہے جو معتصم ہو اور ریسمان خدا سے متمسک ہو، اور ریسمان خدا قرآن ہے، اور امام و قرآن قیامت تک آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ امام لوگوں کو ہدایت قرآن کی طرف کرتا ہے اور قرآن لوگوں کی ہدایت امام کی طرف کرتا ہے، اور قول خدا پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9، یقیناً یہ قرآن ہدایت کرتا ہے اس ملت اور طریقے کی جو سب سے زیادہ درست یعنی مطابقت و ولایت عامہ پر حق کا طریقہ ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں، عصمت کی تفسیر جو ریسمان خدا سے متمسک ہونے سے کی گئی ہے وہ اس اعتبار سے کی گئی ہے کہ یا خدا اس کو گناہوں سے محفوظ رکھنے والا ہے اس سبب سے کہ وہ قرآن سے متمسک ہے، یا اس معصوم سے مراد ہے جس کو خدا نے قرآن سے متمسک قرار دیا ہے کہ وہ تمام قرآن پر عمل کرے اور پورے قرآن کے معنی و مطالب جانتا ہو۔ نیز روایت ہے کہ حشام بن حکم نے حضرت صادق علیہ السلام سے معصوم کے معنی دریافت کی۔ حضرت نے فرمایا کہ معصوم وہ ہے جو اپنے تئیں بتوفیق خدا جمیع محرمات خدا سے محفوظ رکھے، جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 101، جس کے ظاہری الفاظ کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص دین خدا سے متمسک ہو یا خدا سے تمام امور میں متمسک ہو تو یقیناً وہ شخص صراط مستقیم کی طرف ہدایت پایا ہوا ہے۔ اور اس تعویل کی بنا پر جو حضرت صادق علیہ السلام نے فرمائی ہے یہ معنی ہوں گے کہ جو شخص بتوفیق خدا اپنے کو تمام گناہوں سے محفوظ رکھے تو وہ بے شک صراط مستقیم کی طرف ہدایت یافتہ ہے۔ کراجکی نے کنز الفوائد میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل نے خبر دی کہ امیر المومنین علیہ السلام کے کاتبان کہتے ہیں کہ جس روز سے ہم ان حضرت کے ہمراہ ہیں اب تک ان کا کوئی گناہ لکھنے کی نوبت نہیں آئی۔ اور عمار یاسر سے بطریق اہل سنت روایت کی کہ رسول خدا نے فرمایا کہ وہ دونوں فرشتے جو کاتبان اعمال امیر المومنین ہیں تمام کاتبان اعمال پر فخر کرتے ہیں کہ وہ ان حضرت کے ساتھ ہیں جن کا کبھی کوئی عمل بالائے آسمان نہیں لے گئے جو خدا کے غضب کا باعث ہو۔ عقائد امامیہ میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے جو آپ نے امش کے لیے بیان فرمایا کہ تمام پیغمبروں اور ان کے تمام اوصیاء گناہوں سے معصوم ہیں اور صفات ذمیمہ سے پاک ہیں۔ عقائد اہل بیت علیہ السلام میں مذکور ہے جو امام رضا علیہ السلام نے مامون رشید کے لیے لکھے کہ حق تعالیٰ خلق پر اس شخص کی اطاعت واجب نہیں کرتا جس کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا اور اس کی عبادت شیطان کی اطاعت کے ساتھ کرے گا۔ الشرائع میں بسند معتبر سلیم بن قیس ہلالی سے روایت کی ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ اطاعت صرف خدا اور رسول و اولی الامر کی واجب ہے، اور اولی الامر کی اطاعت کا اس لیے حکم ہے کہ وہ گناہوں سے معصوم اور برائیوں سے پاک ہیں اور لوگوں کو خدا کی نافرمانی کا حکم نہیں دیتے۔ شیخ تبریسی نے مجالس میں اور ابن معزلی شافعی نے بطریق عامہ ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ان کی دعا کس طرح ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ خداوند عالم نے جناب ابراہیم کو وحی کی کہ انی جاعلکم للناس اماما، یعنی میں تم کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ جناب ابراہیم چونکہ وعدہ امامت سن کر بہت خوش ہوئے اور چاہا کہ یہ عہدہ ان کی اولاد میں بھی رہے تو دعا کی کہ میری ذریت میں سے جو بھی میری طرح امام قرار دے۔ خدا نے ان کو وہی فرمایا کہ میں
تم سے کوئی عہد نہیں کروں گا جس کو پورا نہ کروں۔ ابراہیم نے عرض کی پالنے والے وہ کون سا عہد ہے جس کو تو وفا کرنا نہیں چاہتا؟ فرمایا کہ تم سے یہ عہد نہیں کروں گا کہ تمہاری ذریت سے کسی ظالم کو امام بناؤں۔ عرض کی پروردگارہ وہ ظالم کون ہے جس کو عہد امامت نہیں پہنچے گا؟ فرمایا وہ جس نے کسی بت کو سجدہ کیا ہوگا، اس کو ہرگز امام نہ بناؤں گا اور وہ امام نہیں ہو سکتا۔ تب ابراہیم نے دعا کی۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 اور 36، پارہ نمبر 14، پارہ نمبر 13، غالباً 13 ہے یہ، یعنی مجھ کو اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے محفوظ رکھنا۔ خداوندہ ان بتوں نے کثیر لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر امامت کے لیے حضرت ابراہیم کی دعا مجھ تک اور میرے بھائی علی تک منتہی ہوئی، کیونکہ ہم میں سے کسی نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، لہٰذا مجھ کو پیغمبر اور علی کو میرا وصی قرار دیا۔ ابن بابویہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں علی، حسن و حسین اور حسین کے 9 فرزند علیہم السلام عیبوں سے پاک اور گناہوں سے معصوم ہیں۔ عیاشی وغیرہ نے صفوان جمال سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم مکے میں تھے کہ اس آیت کی تعویل کے بارے میں گفتگو ہونے لگی۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے امامت کو محمد و علی اور علی کے فرزندوں علیہم السلام تک ختم کر دی، یہ فرما کر پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 24۔ پھر فرمایا حضرت ابراہیم نے کہا، پالنے والے تو نے محمد و علی کے بارے میں جو مجھ سے وعدہ فرمایا اس کو جلد پورا فرما اور ان کی مدد نصرت میں تعجیل کرو۔ اور یہ خدا کی اس کلام کی طرف اشارہ ہے جو اس نے فرمایا کہ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 13، جس کا حاصل یہ کہ کوئی کون ہے جو ملت ابراہیم سے انحراف کرے سوائے اس کے جو اپنے کو نادان اور بے عقل قرار دے۔ یقیناً ہم نے ان کو دنیا میں برگزیدہ کیا اور آخرت میں وہ شائستہ لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ملت سے مراد امامت ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کو مکے میں ساکن کیا تو کہا، پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 37، اور دوسری جگہ فرمایا ہے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 126۔ پہلی آیت کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، بلا شبہ میں نے اپنی بعض اولاد کو ایسے صحرا میں تیرے خانہ محترم کے نزدیک ساکن کیا ہے جس میں زراعت نہیں ہوتی۔ اے ہمارے پروردگار، اس لیے کہ وہ نماز کو قائم رکھیں، لہٰذا لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو میوے روزی کر۔ دوسری آیت کا ترجمہ یہ کہ خداوندہ اس شہر کو مقام امن قرار دے اور اس کے ساکنین کو جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائیں میوے کرامت فرما۔ حضرت نے فرمایا کہ جناب ابراہیم نے مومنوں کی تخصیص اس خوف سے کی کہ ایسا نہ ہو کہ سوال امامت کی طرح تمام باشندوں کے لیے یہ دعا قبول نہ ہو، جیسا کہ خدا نے فرمایا کہ میرا یہ عہد امامت ظالموں کو نہ پہنچے گا۔ الغرض خدا نے فرمایا پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 126، یعنی جو کافر ہو گیا اس کو بہت قلیل مدت تک صرف دنیاوی زندگی میں روزی سے فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اس کو عذاب جہنم سے اذیت دوں گا اور وہ برا محل بازگشت ہے۔ جب خدا نے یہ فرمایا، حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی بازگشت جہنم کو ہوگی، تو خدا نے ان کو وہی فرمایا کہ وہ خلفائے جور اور ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ کلینی اور شیخ مفید وغیرہ نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ خداوند عالم نے پیغمبری سے پہلے حضرت ابراہیم کو اپنا بندہ قرار دیا اور رسول بنانے سے پہلے ان کو پیغمبر قرار دیا اور خلیل بنانے سے پہلے ان کو اپنا رسول قرار دیا اور امام بنانے سے پہلے ان کو اپنا خلیل بنایا۔ غرض یہ 5 عہدۂ جلیل پر جب وہ فائز ہوئے تب فرمایا، میں نے تم کو لوگوں کا امام بنایا۔ تو چونکہ جناب ابراہیم کی نگاہوں میں یہ عہدہ بہت عظیم معلوم ہوا، اس لیے چاہا کہ یہ شرف ان کی اولاد سے الگ نہ ہو، تو عرض کی، وَمِن ذُرِّيَّتِي، پالنے والے یہ عہدہ میری اولاد میں سے بھی لوگوں کو عطا فرمایا۔ تو خدا نے جواب میں فرمایا،
لا ینالو عہد ظالمین، یہ میرا عہد ظالموں کو نہ پہنچے گا۔ حضرت امام نے فرمایا کہ بیوقوف و بدعقل پرہیزگاروں کا پیشوا نہیں ہو سکتا۔ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ حضرت امام نے فرمایا کہ بیوقوف و بدعقل پرہیزگاروں کا پیشوا نہیں ہو سکتا۔ نیز روایت کی ہے ائمہ معصومین علیہ السلام سے کہ انبیاء و مرسلین کے 4 طبقے ہیں۔ اول ایک وہ پیغمبر ہوتا ہے جو اپنی ذات کے لیے پیغمبر ہوتا ہے اور دوسروں کو تبلیغ نہیں کرتا۔ وہ خواب میں فرشتے کو دیکھتا ہے، بیداری میں نہیں دیکھتا، صرف فرشتے کی آواز سنتا ہے اور وہ کسی پر مابوس نہیں ہوتا۔ اس پر ایک امام حاکم ہوتا ہے، جیسے حضرت لوط علیہ السلام جن پر حضرت ابراہیم ایمان تھے۔ دوسرے وہ پیغمبر ہوتا ہے جو خواب و بیداری دونوں حالتوں میں فرشتہ کو دیکھتا ہے اور اس کی آواز بھی سنتا ہے اور وہ ایک جماعت پر مابوس ہوتا ہے، خواہ اس کے افراد کم ہوں یا زیادہ، جیسے کہ خداوند عالم حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ پارہ نمبر 23 سورہ صفات آیت نمبر 147، یعنی ہم نے ان کو بھیجا 1,00,000 بلکہ زیادہ اشخاص کی طرف اور ان پر ایک امام حاکم تھا۔ تیسرے وہ پیغمبر جو خواب میں دیکھتا ہے اور ملک کی آواز سنتا ہے اور خود امام بھی ہوتا ہے۔ ابتدا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر تھے، امام نہ تھے، یہاں تک کہ خدا نے ان سے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تم کو لوگوں کا امام بنایا۔ اور جب اپنی ذریت کے لیے استدعا کی تو خدا نے فرمایا جو شخص کسی بت یا صورت یا تصویر کی پرستش کرے گا وہ امام نہیں ہو سکتا۔ سلبی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ خدا نے جس سے جو شک اور گناہ ہے، خدا نے رجز سے جو شک اور گناہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے پاک ہونے کی طرف اشارہ کیا، جیسے کہ آیت تطہیر میں فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ محمد بن عباس و ابن مہیار نے اپنی تفسیر میں حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ خداوند عالم ہم کو ہمارے حال پر نہیں چھوڑتا، اگر ہم کو ہمارے حال پر چھوڑ دے تو ہم بھی گناہ و خطا میں مثل دوسرے لوگوں کے ہو جائیں گے، لیکن خدا نے ہمارے حق میں فرمایا ہے، یعنی جو دعا ہم کرتے ہیں اس کو خدا قبول فرماتا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے، مولوی فرماتے ہیں واضح ہو کہ علماء امامیہ رضوان اللہ علیہم نے ائمہ طاہرین کی تمام گناہوں سے عصمت پر اجماع کیا ہے، لیکن بہت سی دعاؤں میں خصوصاً صحیفہ کاملہ کی دعا میں ائمہ سے گناہوں کا اعتراف واقع ہوا ہے، اور بعض حدیثوں میں چند امور جن سے معصیت کا وہم ہوتا ہے وارد ہوئے ہیں، جس کی تعویل چند وجہوں کے ساتھ کی جا سکتی۔ اول یہ کہ کبھی فعل مکروہ اور ترک مستحب کو بھی گناہ کہتے ہیں، بلکہ بعض مباحات عمل میں لانے کو ان کی جلالت و بلندی شان کے پیش نظر ان کے مرتبے کے لحاظ سے اس فعل کے پست ہونے کے سبب گناہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ صاحب کشف الغمہ نے کہا ہے کہ ان کے اکثر اوقات یاد خدا اور مراقبہ الہی میں صرف ہوتے ہیں اور ان کے دل ملائے اعلیٰ سے تعلق رکھتے ہیں، تو جب اس مرتبے سے نزول کرتے ہیں اور کھانے پینے اور جمع کرنے اور تمام مباحات میں مشغول ہوتے ہیں تو ان افعال کو گناہ کہتے ہیں اور اس لیے استغفار کرتے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ بعض دنیا والوں کے غلام اپنے آقا کے سامنے ان امور کی جانب متوجہ ہوں تو ان کی ملامت کا سبب ہوتا ہے، اس لیے وہ آقا سے معذرت کریں گے۔ دوسرے یہ کہ جب کبھی معاشرت خلق اور ان کی تعلیم و تکمیل و ہدایت میں مشغول ہوتے ہیں جس پر خدا کی جانب سے مامور ہوتے ہیں، اس کے بعد جب مقام قرب و وصال و مناجات حضرت ذوالجلال کی جانب پلٹتے ہیں، چونکہ یہ مرتبہ اس سے عظیم تر ہے، اس لیے اپنے تئیں مقصر پاتے ہیں، استغفار اور تضریع و زاری کرتے ہیں۔ ہر چند وہ حالت بھی خدا کے حکم سے ہوتی ہے، جس طرح بلا تشبیہ کوئی بادشاہ اپنے کسی مقرب کو جو ہمیشہ اس کی مجلس میں حاضر رہتا ہو کسی خدمت پر مامور کرے جس کے سبب سے وہ بادشاہ کی حضوری سے محروم رہے، پھر جب وہ
بادشاہ کی خدمت میں مشرف ہو تو اپنی غیر حاضری کو جرم و تقصیر سے نسبت دے۔ تیسرے یہ کہ چونکہ ان کے علاوہ فضائل و عصمت خدا کے لطف و فضل سے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو ممکن ہے کہ اس طرح طرح کے گناہ ان سے صادر ہوتے۔ جب اپنی اس حالت پر نظر کرتے ہیں، خلاق عالم کے فضل اور اپنے عز و نقص و اقرار ان عبارات سے سمجھتے ہیں، عبارات سے کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تیری جانب سے عصمت نہ ہو تو ہم بھی گناہ کریں گے، اور اگر تیری توفیق ہمارے شامل حال نہ ہو تو ہم سے بھی بہت سے خطائیں سرزد ہوں۔ چوتھے یہ کہ چونکہ معرفت کے مرتبے بے انتہا ہیں اور انبیاء و اوصیاء اور اولیاء ہر وقت حصول کمالات اور بلندی درجات میں ترقی کرتے رہتے ہیں، تو جب ایک لمحہ اور ایک آن کے لیے بھی مدارج عرفان و مراتب ایقان کے درجے سے باہر آتے ہیں تو مرتبہ سابقہ کو اس مرتبے کی بنسبت حقیر شمار کرتے ہیں، اور وہ عبادتیں جب اس حالت میں واقع نہیں ہوتی تو اپنے کو ان عبادتوں سے مقصر سمجھتے ہیں، اس لیے استغفار کرتے ہیں، اور جناب رسول خدا کے اس ارشاد کو کہ ہر روز 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں شاید اسی طرف اشارہ ہو۔ پانچویں یہ کہ چونکہ ائمہ کو معرفت معبود درجہ کمال پر ہوتی ہے اور خدا کی نعمتوں کو اپنے اوپر کامل و اکمل پاتے ہیں، جس قدر بھی طاعت و عبادات میں صحیح کرتے ہیں اس کی بارگاہ کے لائق نہیں سمجھتے اور اپنی عبادتوں کو اس جہت سے معصیت قرار دیتے ہیں، اور اس لیے استغفار کرتے ہیں، اور سوائے درجہ اول کے جس کو اکثر علماء نے بیان کیا ہے۔ دوسری وجہ اس قاصر مؤلف کے دل سے قائم ہوئی ہیں اور جس کے دہن میں بادہ محبت کا ایک قطرہ بھی پہنچتا وہ ان وجہوں کی تصدیق کرے گا۔ اور ابن بابویہ نے رسالہ قائد میں بیان کیا ہے کہ انبیاء و مرسلین و ائمہ طاہرین علیہم السلام کے بارے میں یہ کہ وہ ہر گناہ و خطا و عیب سے معصوم و مطہر ہیں، اور یہ کہ ان سے صغیرہ و کبیرہ گناہ سرزد نہیں ہوتے۔ اس امر میں جس کا خدا نے ان کو حکم دیا ہے وہ خدا کی نافرمانی نہیں فرماتے اور وہی کرتے ہیں جس پر وہ من جانب خدا مامور ہوئے ہیں، اور جو شخص ان کے کسی حال میں ان سے عصمت کی نفی کرتا ہے تو اس نے ان کو نہیں پہچانا ہے، اور ان کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ کہ وہ تمام کمال علم سے اپنے حالات میں ابتدا سے آخر تک موصوف ہیں، وہ کسی حال میں نقص و عصیان و جہل سے متصف نہیں ہوتے۔ اس کے ساتھ ہی کتاب کا حاشیہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور ساتھ ہی دوسری فصل امام کا تمام گناہوں سے معصوم ہونا بھی اپنے اختتام کو پہنچا، اور اب آغاز ہوتا ہے تیسری فصل امام کا برنس خدا اور رسول ہونا۔ تیسری فصل اس بیان میں کہ امامت خدا اور رسول کے نص سے ہوتی ہے، امت کے اختیار و بیعت سے نہیں ہوتی، اور یہ کہ ہر امام پر واجب ہے کہ اپنے بعد کے امام پر نص کرے، اور اس مطلب کی بعض دلیلیں فصل اول میں مذکور ہو چکی ہیں۔ جاننا چاہیے کہ علماء امامیہ کا اس امر پر اجماع ہے کہ امام خدا اور رسول کی جانب سے منصوص ہوتا ہے۔ عباسیہ کہتے ہیں نص سے یا میراث سے ہوتا ہے، اور زیدیہ کہتے ہیں کہ یا نص سے ہوتا ہے یا اپنی طرف دعوت کے سبب سے، اور تمام اہل سنت کا قول ہے کہ یا نص کے ذریعے سے یا حل و عقد کے اختیار و حیت سے ہوتا ہے۔ اور مذہبی امامیہ کی حقیقت پر دلائل عقلیہ بہت ہیں۔ پہلی دلیل جیسا کہ معلوم ہو چکا کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے، اور عصمت ایک پوشیدہ امر ہے جس کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، لہذا چاہیے کہ خدا کی جانب سے نص ہو کیونکہ وہ عصمت کا جاننے والا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دوسری دلیل یہ کہ اولاد آدم کی عادتوں کے مشاہدہ اور دنیا والوں کی طبیعتوں کے آثار کے ملاحظے کی بنا پر عقلاً معلوم ہوتا ہے کہ جب ان پر کوئی بااختیار حاکم اور صاحب قوت و قدرت بادشاہ نہیں ہوتا جو ان کو ظلم و غضب اور خواہشوں کی پیروی اور برے افعال کے ارتکاب سے باز رکھے، تو اکثر لوگوں میں اپنے بنی نوع پر ظلم و سختی اور
دست درازی اور غارت اموال اور ناحق قتل نفوس کے ساتھ غلبے کی خواہش ہوگی، اور یہ صورت طرح طرح کے فسادات اور انتظام عالم و خلائق میں فساد کا باعث ہے اور بنی آدم کے سلسلے میں خلل کا سبب ہوگا، اور یہ یقین ہے کہ حق تعالیٰ ان خصلتوں سے راضی نہیں ہے، جیسا کہ فرماتا ہے کہ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 204، یعنی خدا یقیناً فساد کو پسند نہیں کرتا، لہٰذا خداوند عالم پر واجب ہے کہ فساد کو دفع کرے، اور یہ عادت کے مطابق نہیں ہوتا بلکہ ہر زمانے میں اولاد آدم کی حکومت و ریاست اس شخص کو سپرد ہو جو راہ صلاح و طریقۂ فلاح سے قدم باہر نہ رکھے اور شریعت کے تقاضے کے مطابق تمام بندوں کی زندگی و آخرت کی تمام مصلحتوں کی حفاظت کرے، ایسا ہی شخص امام ہے۔ لہٰذا اگر حق تعالیٰ ہر زمانے میں امام کی تعین نہ کرے تو یقیناً فساد سے راضی ہوگا، اور فساد قبیح ہے اور خدا کا امر قبیح پر راضی ہونا محال ہے۔ تیسری دلیل عقل و نقل سے یہ ثابت ہو چکا کہ اس بندوں پر خدا کی شفقت و رافت اور راہ رشد و صلاح کی طرف ان کی ہدایت اور ان کی زندگی و آخرت کی اصلاح کے بارے میں بے انتہا ہے، چنانچہ قرآن مجید میں کئی مقام پر فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 207، یقیناً خداوند کریم بندوں پر مہربان ہے، اور خدا کا اپنے تمام بندوں پر انتہائی رحم و کرم اور انتہائی شفقت و مہربانی کی دلیل یہ کہ جزیات اعمال و افعال کی اصلاح میں کوتاہی جائز نہیں رکھی ہے، چونکہ نورہ لگانے اور شارب لینے اور بیت الخلاء میں داخل ہونے اور باہر آنے کی کیفیت اور پانی اور پتھر سے استنجا کرنے اور جمع کرنے کے آداب و اسی قسم کے امور کے جزیات کو تمام و کمال اپنے رؤوف و رحیم رسول کے ذریعے سے اپنے بندوں کو آگاہ فرمایا، اس طرح کے تمام لوگوں پر بخوبی واضح و آشکار ہو گیا، اور رسول کے لیے خلیفہ کا مقرر و معین کرنا جو ان کے بعد شریف اور دین و ملت کے قواعد و طریقے کی حفاظت کرے اور مخالفوں کے شر و فساد وغیرہ سے بندوں کی محافظت فرمائے، جزیات مذکور سے کہیں زیادہ اہم ہے، اور جب خداوند عالم اور جزیے کے اظہار میں سستی و کوتاہی جائز نہیں رکھتے تو ایسے امر عظیم و ضروری کی تکمیل میں جو دین کا سب سے بڑا رکن ہے کیوں کر پہلو تہی کرے گا، اس لیے یقین ہے کہ خلیفہ کی تعین فرمائے جو تمام بندوں کا حاکم ہوتا ہے، اور جناب رسول خدا کو اس امام کے مقرر کرنے کی وحی فرمائی، اور تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ سوائے امیر المومنین علیہ السلام کے کسی پر نص نہیں ہوئی، لہٰذا وہ حضرت بلا شبہ نص کے ساتھ مقرر ہوئے ہیں۔ چوتھی دلیل باعتراف اہل سنت جناب رب العزت کی عادت آدم سے خاتمے تک تمام انبیاء کے بنسبت یہ رہی کہ جب تک خلیفہ ان کے لیے مقرر نہ فرما دیا ان میں سے کسی کو دنیا سے نہ اٹھائے، اور جناب رسول خدا کی یہی سنت تمام غزوات میں اور جزئی سفروں میں جو مدینہ منورہ میں فرماتے تھے، بلکہ ہمیشہ جب حضرت اپنے مقام پر مقیم رہتے اہل اسلام کے کسی قریے میں جہاں تھوڑے لوگ رہتے تھے یا کوئی سریہ اور کوئی لشکر کسی جگہ بھیجتے تو رئیس و خلیفہ کا مقرر کرنا رعایا پر نہ چھوڑتے جب تک خود حکم خدا وند عالم سے امیر و حاکم مقرر نہ فرما دیتے، تو ایسے سفر کے موقع پر جس کی مدت کی کوئی انتہا نہ تھی تمام اہل اسلام اور تمام شرائع و احکام کو قیامت تک کیوں کر معطل اور دوسروں کے اختیار میں چھوڑ دیتے۔ پانچویں دلیل منصب امامت مثل عہد نبوت ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک ریاست و حکومت عام کی دلیل ہیں جو تمام مکلفین پر تمام امور دین و دنیا سے متعلق ہیں، اور لوگوں کا ایسے شخص کو پہچاننا جو اس منصب جلیل کے لائق ہو ممکن نہیں، باوجود تمام مختلف راویوں کے جس امر پر بھی اتفاق کریں گے وہ ان کی عقل ناقص کے مطابق اور اغراض باطلہ کے موافق ہوگا، مصلحت کلی اور حکمت الہی کے مطابق نہیں ہو سکتا ہے، اور ان میں ہر شخص کی رائے متفرقہ اسی کو تجویز و اختیار کرے گی جس کو اپنے اور اپنی قوم کے لیے بہتر سمجھے گی۔ ہاں، ایسے امور پر متفق ہونا قہر و غلبے کے سبب ہو سکتا ہے، اور بادشاہان جبار کی سلطنت و ریاست
ہے امامت ملت و عمارت شریعت نہ ہوگی، اور جب رعایا مصلحت الہی کے موافق امام کا انتخاب کر سکتی ہے تو نبی کو بھی اختیار کر سکتی ہے، اور یہ با اتفاق باطل ہے۔ اور طرفہ یہ ہے کہ اگر کوئی بادشاہ کسی شہر کے حاکم کو معزول کر دے اور اس کی جگہ پر کسی کو مقرر نہ کرے، یا کسی گاؤں کا رئیس اپنے گاؤں سے باہر جائے اور کسی کو اپنا جانشین مقرر نہ کرے کہ وہ رعایا کے امور کو منظم رکھے، بلکہ یہ امر رعایا کے اختیار پر چھوڑ دے، تو بلا شبہ وہ لوگ جو خدا اور رسول پر نصب امام کے واجب ہونے کے قائل نہیں ہیں، اس بادشاہ اور رئیس کی نہایت مذمت و توبیخ کریں گے، اور اس امر قبیح کو جسے رئیس قریہ کے لیے بہتر نہیں سمجھتے، خدا اور رسول کے مستحسن جانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے اور کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا، اور امام کا نصب کرنا رعایا کے اختیار میں چھوڑ دیا۔ چھٹی دلیل، فرض کر لیا جائے کہ امت اپنی تمام خواہشات و غرضائے نفسانی سے پاک و منزہ ہو کر نہایت سوچ سمجھ کر امام کو اختیار کرے، چونکہ سب کے سب جائز الخطا ہیں، لہذا ہو سکتا ہے کہ ان سے کسی کو اختیار کرنے میں بھی خطا ہوئی ہو، اور لائق امامت شخص کو ترک کر کے غیر مستحق و نااہل کو اختیار کر لیں، جیسا کہ ملوک و سلاطین نیز تمام لوگوں کے اختیار اور انتخاب میں واقع ہوتا ہے کہ ایک مدت تک کسی کو کسی منصب کے لیے امین و معتمد اور قابل سمجھتے ہیں، اس کے بعد اس انتخاب کے خلاف ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت صاحب الامر کے ذکر میں یہ دلیل تفصیل سے انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ ساتویں دلیل، مان لیا جائے کہ امت کا اپنے لیے امام اختیار کر لینا عین ثواب و بہتر بھی ہو، لیکن یہ امر بہت واضح کہ خداوند کریم پوشیدہ و آشکار کو جاننے والا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو سب سے بہتر جانتا ہے اور پہچانتا ہے کہ کون کس کام کے لائق اور مناسب ہے۔ بے شک یہ کام اس کے لیے زیادہ آسان ہے، پھر باوجود اس کے کہ خود اس کا ترک کرنا اور دوسروں کے سپرد کرنا جو بہت مشکل سے جان سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں، ترجیح مرجو ہے، اور اس کا قادر حکیم سے صادر ہونا قبیح اور محال بھی ہے۔ آٹھویں دلیل، اگر امامت امت کے اختیار میں ہو تو دو احتمال سے خالی نہیں۔ پہلی یہ کہ ان کا اختیار کرنا خطا ہوگا، اور چونکہ خلاق عالم اختیار کرنے سے پہلے جانتا تھا کہ وہ خطا کریں گے، لہٰذا باوجود علم و قدرت و حکمت و شفقت کے اجرائے امور دین اور تربیت مسلمین کو ایسے گروہ کے سپرد کرنا جو یقیناً خطا کرتے اور ظالم حاکم اختیار کرتے ہیں، نہایت قبیح ہے، اور حکیم و خبیر سے اس کا صادر ہونا محال ہے، اور علم الہی میں یہ گزرا ہو کہ وہ لوگ امت کے لائق شخص کو اختیار نہ کریں گے۔ حالانکہ ایسے شخص کا پہچاننا اور رعایا کو پہچانوانا اور اس کی اطاعت کے لیے مجبور کر دینا، اور نزع کرنے والوں کی نزع اور حسد کرنے والوں کے حسد کا دفع کرنا نہایت مشکل کام ہے، اور پروردگار عالم کے لیے نہایت آسان، لہٰذا ایسا کام باوجود اس دشواری کے دوسروں پر چھوڑنا اور کمزوروں کے ایک گروہ کو ایسے امر عظیم کے لیے مقرر کرنا انتہائی قبیح ہے، اور یہ حکیم مطلق کے لیے محال ہے۔ باوجود یہ کہ خود فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 پارہ نمبر 2، یعنی خدا تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا۔ پھر فرماتا ہے پارہ نمبر 17 سورہ الحج آیت نمبر 78، یعنی خدا نے تمہارے لیے دین میں تنگی اور دشواری نہیں کی، اور وہ اس سے زیادہ دشواری اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہ دلیل سابق کی دو دلیلوں سے مرکب ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 4 کا اختتام کرتے ہیں۔ فصل 3 امامت کا بنص خدا اور رسول ہونا کا سلسلہ ابھی جاری ہے، اور پارٹ نمبر 5 کا آغاز ہم اسی باب سے کریں گے انشاءاللہ، وہ آیتیں جو نصب امام کے لیے نص ہیں۔